بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کے موضوع پر اس سے پہلے 3 حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، جس میں تقلید کی اہمیت، تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، تقلید کی تعریف، تقلید کی شرعی حیثیت، اور کیا تقلید کے بغیر شریعت پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ پہلے 3 حصوں میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور گزارش ہے کہ اگر آپ نے پہلے 3 حصے نہیں دیکھے تو مکمل دیکھیے اور ضرور دیکھیے۔ بہت کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تقلید پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اتباع کا لفظ تو موجود ہے، جبکہ تقلید کا لفظ قرآن میں تو موجود ہی نہیں۔ لہٰذا قرآن میں اتباع کا حکم تو ہے، تقلید کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سماعت فرمائیے کہ یہ اعتراض ایک نابالغ بچے کے اعتراض کی طرح ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ترجمہ: اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا۔ اب اگر ایک نابالغ بچہ ہم سے یہ کہے کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنے اور جھڑکنے سے منع کیا ہے، مارنے اور گالی دینے سے تو اللہ تعالیٰ نے منع ہی نہیں کیا، اور اپنے اس دعوے کی دلیل یہ پیش کرے کہ کیونکہ قرآن میں اف اور جھڑکنے کے الفاظ تو موجود ہیں، مارنے اور گالی دینے کے تو الفاظ قرآن میں موجود ہی نہیں، لہٰذا مجھے قرآن سے مارنے اور گالی دینے کے الفاظ دکھاؤ، تب میں مارنے اور گالی دینے کے حکم کو تسلیم کروں گا۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ایک چرسی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں شراب کے حرام ہونے کا حکم تو ملتا ہے، مگر چرس، افیون وغیرہ کے حرام ہونے کا تو حکم قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مجھے قرآن و حدیث سے چرس کے حرام ہونے کا حکم بتائیں گے تو تب تسلیم کروں گا، ورنہ میں نہیں تسلیم کروں گا۔ اسی طرح ایک شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن و حدیث میں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کے حلال ہونے کا حکم تو ملتا ہے، لیکن بھینس کے حلال ہونے کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ تو جب قرآن و حدیث میں بھینس کے حلال ہونے کا حکم موجود نہیں، لہٰذا بھینس جو ہے وہ حرام ہے۔ ایسے شخص کو یہی کہا جائے گا کہ قرآن کریم میں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا انحصار کسی لفظ کے صراحتاً موجود ہونے پر نہیں ہوتا، بلکہ اس حکم میں مقیس یعنی جس کو قیاس کیا گیا ہو، اور مقیس علیہ یعنی جس پر قیاس کیا گیا ہو، ان دونوں کے درمیان علت مشترکہ ہونے پر ہوتا ہے۔ جیسے خمر یعنی شراب، تو شراب کے حرام ہونے کا حکم شراب کے لفظ پر نہیں، بلکہ اس کے پینے پر نشہ طاری ہو جانے اور ہوش و حواس کھو جانے کی علت پر جاری ہوا ہے۔ تو علت کیا ہے؟ نشہ، حکم حرام۔ اب شراب پینے پر نشہ طاری ہو جانے اور ہوش و حواس کھو جانے والی علت جن جن اشیاء میں مشترکہ پائی جائے گی، وہ تمام چیزیں خود بخود اس حکم میں داخل ہو جائیں گی۔ اس کے لیے شراب کے لفظ کا ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ آج شراب مختلف ناموں سے دستیاب ہے، پھر بھی تمام مکاتب فکر کے نزدیک شراب حرام ہے۔ تو شراب اور چرس دونوں میں علت جو ہے وہ مشترکہ ہے، جس کی وجہ سے چرس ہو، افیون ہو، یا دیگر جتنی بھی نشے والی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اس حکم میں داخل ہوں گی، اور سب پر جو ہے وہ حرام کا حکم لگے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کی جو مثال پیش کی گئی، جس میں والدین کو اف نہ کرنے کی علت، یعنی
کہ انہیں تکلیف دینے کا سب سے کم درجہ اف کہنے سے منع کی خاطر یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف پہنچے اس آیت کی روح سے منع قرار پائے گا۔ تو اب مارنا اور گالی دینا، اور قرآن میں کیا فرمایا، اف ولا تنہرہما، لفظ اف یہ تکلیف دینے کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے تو مارنا اور گالی دینا تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ بالکل اسی طرح قرآن و حدیث میں بھینس کا لفظ کہیں بھی موجود نہیں، پھر بھی تمام مکاتب فکر کے نزدیک بھینس حلال ہے، کیونکہ بھینس اور گائے میں علت مشترکہ ہیں۔ لہٰذا جب گائے کا لفظ قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے تو گائے اور بھینس کی علت مشترکہ ہونے کی وجہ سے بھینس بھی حلال ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ بھینس کو تمام ائمہ کرام نے گائے کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ مذکورہ تینوں مثالوں سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ اتباع اور تقلید ایک ہی کام کے دو مختلف نام ہیں، کیونکہ لغت میں اتباع کے بھی وہی معنی بیان ہوئے ہیں جو تقلید کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی دونوں لفظوں میں علت مشترکہ ہے۔ لغت میں تقلید، اتباع، اقتداء، اطاعت سب کے معنی پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، تابعداری کرنا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے بیان سے صرف اتباع کے لفظ کو قبول کر لینا اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھے بغیر تقلید کو اس کی مخالفت میں استعمال کرنا، یہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ تو چوتھے حصے کا میں یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، پہلے بھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹاپک جو ہے تقلید کا مشکل ہے، تو پلیز آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، مکمل سنیے، تو انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گا، اور جو وسوسے ہیں تقلید کے متعلق آپ کے دل میں وہ دور ہو جائیں گے، اور اگر وسوسے نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے آپ مزید مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔